پولیٹیکل سٹیبلٹی کی چابی اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے یا اپوزیشن کے ہاتھ میں ہے؟ دیکھیے یہ ہم سب کے ہاتھ میں اگر آپ ان کے مطالبات کو مان لیں الیکشن سے متعلق تو سٹیبلٹی کی طرف ہم نہیں چلے جائیں گے۔ دیکھیے نا، اب تو پی ٹی آئی نے خود الیکشن کے نتائج کو تسلیم کر لیا ہے۔ وہ تمام اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، انہوں نے اسپیکر کا، انہوں نے وزیر اعلیٰ کا، وزیر اعظم کا، سارے الیکشن میں حصہ لیا۔ میں تو اس حد تک کہتا ہوں کہ بھی آپ اب تو ٹی اے ڈی اے بھی وصول کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ ہم سڑکوں پر مظاہرے کریں گے تو پھر آپ اسمبلی کی ممبرشپ چھوڑ دیں اور سڑکوں پر آ جائیں۔ لیکن اب ہم سب کا یہ فرض ہے۔ میں آپ کو ایک اور یہ بھی بات لیکن اس کے لیے جو آپ نے ایک بات جو کی اس سے مجھے بھی بہت دکھ پہنچا، یعنی دشمن بھی اگر مشکل وقت میں ہو تو ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اور آپ نے کہا کہ سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان کو 5 سال اندر رکھے۔ میں نے یہ بالکل قطعا نہیں کہا۔ میں نے یہ کہا کہ دیکھیے بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب نے خود کو انتشار اور فساد کی سیاست سے اس حد تک ہمکنار ہم پلہ کر دیے اپنا وجود کو کہ اب لوگ آ کر کہنے لگے ہیں کہ جناب اگر پاکستان نے چلنا ہے، اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو خدا کے لیے اس فساد کو 5 سال اندر ہی رکھیں۔ یہ لوگ کہنے لگ گئے ہیں اب۔ تو میں نے تو اس بات پہ افسوس کا اظہار کیا کہ دیکھیے اگر پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تو اس کو ایک مثبت اپنے لیکن آپ اگر ان کو دیوار سے لگائیں گے تو ظاہری بات ہے ان کا رویہ بھی سخت ہوگا۔ آج آپ دیکھیں آپ لوگوں نے چینی منسٹر کے پروگرام میں ان کو بلا لیا تو وہ آ گئے۔ ہم نے ہمیشہ ہمارے دروازے مذاکرات کے لیے کھلے ہیں، اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم آپ سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے۔ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر وہ اسپیکر کے ساتھ یا چیئرمین کے ساتھ بھی بات چیت کرتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ ان سے یہی کہا ہے کہ آپ کو فیصلہ یہ کرنا پڑے گا کہ اگر آپ ایک بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک مثبت انداز میں اور اپنے سوچ میں تبدیلیاں لائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ انارکی کی فورس رہیں، ایک طرف آپ قومی ریاستی اداروں کے خلاف مہم چلا رہے ہوں۔ آج ابھی آپ اس وقت اپنا سوشل میڈیا دیکھ لیجئے، یورپ سے لے کے امریکہ سے لے کے تو آسٹریلیا تک جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے اس نے کس کو ہدف بنایا ہوا ہے؟ پاکستان کے ریاستی اداروں کو، پاکستان کی ریاست کو۔ ریاست اور سیاست میں فرق ہوتا ہے۔ سیاست میں اختلاف کیے جا سکتا ہے لیکن ریاست سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اس کی عملی شکل کیا ہوگی، کہ یہ جو مزید نئے کاریڈور کی انہوں نے بات کی ہے اور اپ گریڈڈ ورژن کی بات کی ہے، مثلا انوویشن کاریڈور سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے انوویشن کاریڈور سے جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے راستے پر تیزی کے ساتھ آگے لے کر جایا جائے، اور ہم ان کے ذریعے پاکستان میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو تیز کریں۔ اور اسی مقصد کے لیے ہواوی نے ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ہم سے انڈرسٹینڈنگ کی ہے کہ وہ پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے ہماری مدد کریں گے اور ہماری ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنے میں مدد دیں گے۔ اور مستقبل سارا اب ہے کہ آپ کتنے انوویٹیو اکانومی ہیں، اور اس میں ہم اپنے نظام تعلیم میں بھی تبدیلیاں لا رہے ہیں، اس کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے کریکولم کو بھی اس طرح چینج کریں کہ کرٹیکل تھنکنگ اس میں زیادہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا انوویشن ہے وہ ایگریکلچر کے اندر آئے، انڈسٹری کے اندر آئے، ہم نئے آئیڈیاز کو بروئے کار لائیں، ہم اپنے جو پروڈکشن کے طریقے ہیں ان کو تبدیل کریں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ پاکستان اگر آپ ڈیری سیکٹر میں دیکھیں تو دنیا کا 5واں سب سے زیادہ دودھ پیدا کرنے والا ملک ہے، لیکن اگر آپ ہماری اینیمل کی آؤٹ پٹ دیکھیں تو یہ 1500 سے 1800 لیٹر ہے سالانہ دودھ کی۔ اس وقت دنیا میں 8000 لیٹر سے لے کے 11000 لیٹر فی اینیمل معمول بن چکا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم کتنے پیچھے ہیں، اور اگر ہم انوویشن لے کر آئیں، نئی ٹیکنالوجی لے کر آئیں اور اپنے دودھ کے پروڈکشن میں جانوروں کی بہتر بریڈنگ کے ساتھ 3000 4000 لیٹر پہ بھی آ جائیں، آپ دیکھیے غربت ختم ہو جائے گی دیہات کے اندر۔ لیکن اصل چیز تو ایک ابھی جو ہونا تھا
وہ سی پیک کا فیز 2 تھا جس میں اکنامک زون بننے تھے، تو اکنامک زونز پہ اس اعلامیہ میں کوئی فوکس نہیں ہے۔ جی ہے، دیکھیے اس پر بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی۔ ہم نے تو 2016 کی جو جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی میٹنگ بیجنگ میں ہوئی تھی، اس میں 9 اکنامک زونز کی نشاندہی کی تھی، اور یہ طے پایا تھا کہ 2020 تک ان اکنامک زونز کو تیار کیا جائے گا، جس میں چین سے انڈسٹری ری لوکیٹ کرے گی۔ لیکن جب 2018 میں حکومت تبدیل ہوئی تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک بھی اکنامک زون جب ہم 2022 میں آئے ہیں تو تیار نہیں تھا، بلکہ 2-3 پر کام ہو رہا تھا، 5 پہ تو کام ہی نہیں شروع ہوا۔ اب ہم نے جب وزیر اعظم گئے ہیں تو چینی قیادت سے اس پر ہی بات کی، اور خاص طور پہ کراچی میں جو سٹیل مل کی بہت فاضل زمین ہے اس پر ہم نے کہا کہ ہم ایک ماڈل اسپیشل اکنامک زون بنانا چاہتے ہیں۔ پھر راشدکہی کا جو پہلے بن رہا ہے اس کو ہم تیز مکمل کرنا چاہتے ہیں، پھر دھابے جی کا ہے، اس کے علاوہ بولان کا ہے، پھر اسی طرح پنجاب میں ہے، گلگت بلتستان میں ہے، کشمیر میں ہے۔ ان سب کو ہم فاسٹ ٹریک کرنا چاہتے ہیں، اور اس پہ انہوں نے پوری مدد دینے کا وعدہ کیا۔ اور اس میں جو کام کا آغاز کب ہوگا؟ اس کا کام کا آغاز اگلے مہینے سے ہوگا۔ دیکھیے ہم نے اس دفعہ چین کو یہ بھی کہا کہ دیکھیے آپ ہی کی یہ کہاوت ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھائی کو مچھلی نہ دو بلکہ مچھلی پکڑنا سکھاؤ۔ ہم آپ سے آپ کا تجربہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے مختلف شعبوں میں ترقی کیسے کی، لہٰذا جہاں پر آپ ہمیں یہ پروجیکٹس دے رہے ہیں، ہم آپ سے ٹرانسفر آف نو ہاؤ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ماہرین بھیجیں، وہ ماہرین کہ جنہوں نے چین کے اندر ایگریکلچر میں، انڈسٹری میں، ایکسپورٹس میں، ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں ٹرانسفارمیشن کی ہے۔ اگلے ماہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ماہرین مجھے امید ہے کہ پاکستان آئیں گے، اور ہمارے ساتھ، ہمارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ اپنا پورا تجربہ شیئر کریں گے، اور ہماری ہینڈ ہولڈنگ کریں گے، اور ہم مل کر جو چین کا ڈیولپمنٹ کا تجربہ ہے اس کی روشنی میں اپنے حالات کے مطابق اسے ڈھالتے ہوئے اس تجربے سے بھرپور فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں ویلیو دے گی۔ آپ سڑک بنا لیں، پل بنا لیں، وہ ایک اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس سافٹ ویئر کو اختیار کریں کہ جس کے ذریعے چین نے یہ ایک انقلابی معجزہ دنیا میں کر کے دکھایا۔ اور اب ہمیں، میں صافی صاحب یہ کہوں گا، ابھی بجٹ آیا ہے، دیکھیے اگر حکومت آج ہماری ہے نا، یا پیپلز پارٹی ہوتی یا پی ٹی آئی ہوتی، پاکستان کے معاشی نمبرز ایسے ہیں کہ کسی پارٹی کے پاس یہ چوائس نہیں رہ گئی کہ وہ بجٹ کو ڈیفرنٹلی بنا سکتی۔ تقریریں جو مرضی کریں آپ، جب آپ کی صورتحال یہ ہو جائے کہ آپ کے محاصل جو ہیں آپ کے قرضوں کی ادائیگی سے بھی کم ہو جائیں، تو پھر آپ کی چوائس نہیں رہ جاتی کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور جب آپ کے لیے ناگزیر ہو کہ آپ نے آئی ایم ایف سے بھی بیل آؤٹ پیکج لینا ہے، پھر آپ کے پاس چوائس یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، پھر دوسروں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ہمیں اس صورتحال سے نکلنا ہے۔ تو جہاں پر ہم ایک طرف آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پروگرام کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آخری پروگرام ہو، دوسری طرف ہماری یہ کوشش ہے کہ سی پیک کے تحت ہم چین کی مدد سے اپنی پیداواری صلاحیت کو اگلے 5 سالوں میں اس قدر تیزی سے بڑھائیں، اس میں بڑھوتری کریں کہ ہمیں دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔